بتائیے بلا لیا. اب بلا لینے کے بعد کچھ تو بھی بولنا نا, کچھ نہیں, گر گئے. فخر ساجدا. حدیث ہر مرتبہ سنے ہوں گے لیکن کچھ نہ کچھ نقطہ ضرور ملتا. اسٹیٹس آف نبوت توجہ دیجیے گا. فارمیلٹی کے طور پر تسبیح و تحلیل اگر پڑھے ہوں گے, درود سلام پڑھے ہوں گے تو اندر دعا کر لیجیے کہ اللہ پاک آئندہ ایسا نہ دے. محسوس کر کے پڑھیے گا, ایک مرتبہ پڑھیے گا, احساس ہو آپ کے دل میں کہ اللہم صلی علی محمد کا معنی اے اللہ تو اپنے حبیب کی تعریف فرما. خدا کی قسم جب یہ محسوس ہوگا نا تو اللہ پاک کو آپ کہہ رہے ہیں, اپنی عجز اور اپنی نیاز مندی کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں, مولا اپنے حبیب کی عظمتوں کو بڑھا, ان کی ثنا کو بڑھا. تو خدا کی قسم پھر اللہ پاک کا کیسا فیضان ہوگا. دیکھو جب آپ کو بلا لیا گیا تو رب یہ نہیں کہہ رہا. قرآن کی آیتوں میں ان کے ترجمے اور ترجمانی میں بہت سارے ترجمہ کرنے والے ایسے بھی ہیں جو ظاہری آیت کو دیکھ کر کے مصطفیٰ جان رحمت سے خطاب کرتے ہیں اس انداز میں کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کو تباہ کر دیا جائے گا, آپ کو برباد کر دیا جائے گا. اس طرح کے جملے استعمال کرتے نہیں پیارے. وہ ظاہر کچھ اور ہے, باطن کچھ اور ہے, ترجمہ کچھ اور ہے, ترجمانی کچھ اور ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب ساری ہولناک مراحل کو طے کرنے کے بعد امت پہنچی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت نے جب بلایا تو بلانے کے بعد اب کچھ نہیں, بلانے کے بعد وہی اعتماد کا مظاہرہ کروانا چاہتے ہیں کہ جس بھروسے پر تو نے ہمیں مانا, جس بھروسے کی بنیاد پر تو نے خدا کو مانا ہے, دیکھ آج اس بھروسے کو توڑنے نہیں دوں گا, ٹوٹنے نہیں دوں گا. گر جاتے ہیں سجدے. آج محسوس کیجئے گا کہ میرے آقا نے جب توحید کا درس دیا تو آپ نے مانا, جو نبی پر بھروسہ کیا ہے. تو آپ وہ بولتے ہیں نا, آپ نے میرا اعتماد توڑ دیا, بھروسہ توڑ دیا ہے. میرے آقا اسی بھروسے کو بالکل ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ اے میری وفادار امتیو, اے میرے گناہگار امتیو, تم نے میرے اوپر بھروسہ کر کے ایک خدا کو مانا دیکھا نہیں تھا, لیکن آج سن لے اس بھروسے کو ٹوٹنے نہیں دوں گا. تو ڈر رہا ہے نا اپنے گناہوں کی وجہ سے, تو ڈر رہا ہے نا اپنے اشیاء شعاری کی وجہ سے, تو ڈر رہا ہے اپنی سیاکاری کی وجہ سے. آج خدا کے ایک ماننے کی وجہ سے جو تیرا اعتماد میرے اوپر تھا وہ ٹوٹنے نہیں دوں گا. گر جاتے ہیں اور گرنے کے بعد خدا پاک اپنی شان کے مطابق جو کرسی جلال پر ہوگا, اب اس سے پہلے کہ حساب و کتاب کی کتاب کھولنے والا ہوگا کہ اچانک آواز دے گا کہ میرا حبیب کہاں ہے. اچانک آواز دے گا کہ میرا حبیب کہاں ہے. سب لوگ اس انتظار میں تھے کہ گیا اپنے اپنے گناہوں میں, کسی کو یہاں تک پسینہ, یہاں تک پسینہ, یہاں تک پسینہ, یہاں تک پسینہ. سب سنے ہیں آپ, یہ گناہوں کی لڑیاں ہوں گی, یہ گناہوں کے محال ہوں گے, اس طرح سے ہوں گے, سب کتابوں میں پڑھے ہیں. لیکن حساب و کتاب لینے والا مولا اچانک بول رہا ہے میرا حبیب کہاں ہے, میرا حبیب کہاں ہے. سارا اسکرین پر دیکھنے والے گنہگار اپنے گناہوں کو دیکھ رہے ہیں, اپنے گناہوں کو دیکھ رہے ہیں اور 100% یقین کر رہے ہیں کہ گیا. آواز آتی ہے میرا حبیب کہاں ہے. ایسے ہی اپنے سے آواز دے کر مولا کہتا اچھا میرا حبیب ادھر ہے. نظر پڑتی ہے مصطفیٰ جان رحمت پر, حبیب پاک صاحب الاولاد, وہ مقام جسے دار الجزا کہا گیا, جزا کا مقام کہا گیا تھا, بدلے کا مقام, وہ عمل کا مقام نہیں ہے. مصطفیٰ کا اسٹیٹس سمجھو, مصطفیٰ کا مقام سمجھو, اس مقام کو بھی میرے آقا نے دارالعمل بنا دیا. آقا علیہ السلام سجدے میں گر رہے ہیں اور سجدہ عمل ہے پیارے. سجدہ جو ہے یہ جزا کا نام نہیں ہے, یہ عمل کا نام ہے. نوٹ کیجئے, محسوس کیجئے. صبح میں کسی نے یا کسی وقت کسی نے, ابھی ملک پیٹ میں کسی نے ایک سوال کیا تھا کہ وہ کیا ہے وہ حجاب والی. بڑی اچھی روایت درود پڑھی, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر کے بارے میں دریافت کیا. یہ بڑا مشہور روایت ہے, بڑی مشہور روایت ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کتنی عمر ہے تیری. تو حضرت جبریل علیہ السلام سوچے کہ آج اتنا بتاؤں گا کہ ایک دم خوش ہو جائیں گے آقا. ایسا حضرت جبرائیل نے کہا مولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ چوتھا آسمان دیکھ رہے ہیں, چوتھا حجاب دیکھ رہے ہیں, ہمیں اس پر ایک نقطہ بتانے جا رہا ہے. اور محسوس کیجئے گا اپنی عملی زندگی کو کبھی بھی اپنا معیار نجات نہ سمجھیے گا, آپ کی رسول پاک کی محبت معیار زندگی, معیار نجات. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو کہا چوتھے حجاب پر ایک ستارہ نمودار ہوتا ہے, کوکب ایک ستارہ نمودار ہوتا ہے. 70,000 سال کے بعد میں نے اسے 72,000 دفعہ دیکھا. اب کوانٹیٹی آپ کر لیجئے گا.
72,000 दफा देखा है। नबी पाक मुस्कुराते हैं, सोच रहे थे कि बहुत ज्यादा आज उम्र बता दिया हूं, तुम हो सकता गले से लगाए। आका ने फरमाया जिसको तुम देख रहे थे वो मैं ही हूं, जिसको तुम देख रहे थे वो मैं ही हूं। मेरे रब की इज्जत व जलाल की कसम, अना जालिकल कौकब, वो सितारा मैं ही हूं। हज़रत जिब्राइल अपनी हैसियत को समझ कर फिर सवाल कर बैठते हैं, या रसूल अल्लाह इतने दिन के बाद कहाँ रहते थे? 70,000 साल के बाद आप नमूदार होते थे, तो 70,000 साल तक कहाँ रहते थे? नबी की मकाम को समझो प्यारे। आका फरमाते हैं मैं सजदे में रहा करता था, जब सर उठाता था तो तू देख लेता था। तवज्जो दे रहे आप? एक सजदा 70,000 साल का मेरे आका का। अमल की बुनियाद पर उम्मती इक्वल कहने वाली सुने, नहीं समझ सकते मुस्तफा को, इसलिए कि साथे गिरामी बावकार सरापा मोजज़ा है, और मोजज़ा अकल में आने वाली चीज नहीं है। सूरह माइदा आयत नंबर 174 में अल्लाह पाक ने फरमा दिया, या अय्युहन्नास क़द जाअकुम बुरहान मिन रब्बिकुम, ए लोगों तुम्हारे रब की तरफ से ये दलील वासिक और मोजज़ा कामिल बन करके मोहम्मद आए, मोजज़ा कामिल बन करके। इसलिए अपने लॉजिक से मुस्तफा को समझने की कोशिश मत करना, उनका एक सजदा। अच्छा, इसमें यह भी है कि जिब्राइल ने इतनी मर्तबा देखा, पता नहीं कितने दिन से करते और कितना हो। ये तो जिब्राइल ने देखा है कि मैंने देखा इतनी मर्तबा, और भी इसमें हो सकता है। इसलिए 63 साल की उम्र को कभी भी बुनियादे पैगंबरी न समझना। ज़ाहिरी तौर पर मेरे आका की एक एक उम्र का, एक एक हिस्से का, एक एक सेकंड का, हजारों करोड़वां भी सारी कायनात की उम्रों पर कुर्बान फिर भी बराबर नहीं हो सकता, फिर भी बराबर नहीं हो सकता है। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है आका, मैदान महशर सजदे में गिर गए। या रसूल अल्लाह वो तो दारुल जज़ा है, जज़ा वहां तो अमल और सजदा रुकू क़याम वगैरह के करने की जज़ा मिलने वाली है, वो तो जज़ा का मकाम है, और आप फिर अमल कर रहे हैं, जवाब मिलेगा। तो अपने लॉजिक से मत समझ, ये महबूब मुहिब की बात है। अपनी अकल मत दौड़ा, मैं क्या कर रहा हूं ये मत देख, किसके लिए कर रहा हूं ये देख। तू अपनी फिक्र कर, मैं अपनी फिक्र कर रहा हूं। मेरा स्टेटस क्या है तू नहीं समझ सकता, तुझे मैं समझता हूं कि तेरे लिए मुझे क्या करना चाहिए। गिर गए तो मौलाना ने कहा कि दारुल जज़ा है। मौला ने कहा हबीब मुकर्रम, ये इनेकादे बज़्म महशर जो है ये सिर्फ आपके लिए है, और आपका जमाले आरा, जमाले जहां आरा दिखेगा ही नहीं तो ये बज़्म में हुस्न कहां से आएगा। आपका चेहरा जब नीचे रहेगा तो खूबसूरती कहां आएगी। इरफा रासका, अपने सर को उठा लीजिए। अल्लाह पाक फरमा रहा अपने सर को उठा लीजिए, बुखारी की हदीस पाक है, उठा लीजिए। और 3 चीज पेश फरमा रहा, और या कहकर नहीं, 3 एंड कहकर। सल तो अता, जो मांगना है मांगिए, आपकी पूरी मांग पूरी की जाए। सल मांगिए तो आपकी मांग पूरी की जाएगी। वशफा तो शफा, और सुनिए जिनकी भी रिक्वेस्ट करनी है कीजिए, हम आपकी रिक्वेस्ट कबूल करने को तैयार हैं। कि कौन कह रहा है मौला, कहां कह रहा है? वो हौलनाक मंजर के दुनिया ही में हम सुने थे तो हैबत और हार्ट अटैक आ गया। दुनिया में सुने थे उस हौलनाकी का तसव्वुर और ख्याल तो हालत खराब हो गई थी। वहां प्रैक्टिकली तौर पर ऐसे आलम में मौला ने सारा कारोबारे हिसाबो किताब मुअत्तल करके मुस्तफा को राजी करने के लिए आगाज कर दिया। राजी करने के लिए आगाज करो। सल तो होता वशफा तो शफा, जिसकी रिक्वेस्ट करनी है कीजिए। कुल तस्मा, कहिए ना आपकी बात कबूल करूंगा। सुभान, कहिए ना। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तो समझ लो प्यारे, कौन ऐसा मकाम है जहां तुझे मुस्तफा भूले हैं? कोई ऐसा मकाम नहीं है जहां मुस्तफा भूले हैं, बल्कि हर मकाम पर मुस्तफा ने तुम्हें याद किया। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा गया 3 चीज बोलिए, बोली पूरी की जाएगी, मांगिए, मांग पूरी की जाएगी, रिक्वेस्ट कीजिए, कबूल की जाएगी। तो अल्लाह के रसूल पर की जबान पर एक ही है, ए मौला जितने अच्छे हैं वो सबको एक तरफ कर दे, और जितने गुनहगार हैं वो सब मेरे हवाले।
رب حبلی امتی کا ترجمہ سمجھو آج، رب اے میرے رب حب ہبا کر دے، گنہگار کو کا گفٹ مانگ رہے ہیں مصطفیٰ، ہبا کر دے، ہبا مجھے میری گنہگار امت میرے حوالے اور میرے گفٹ میں کر دے۔ مولا نے کہا نہیں پیارے، ہم سمجھ گئے آپ کیا چاہ رہے ہیں، جائیے جن کو بھی آپ کو جنت میں دلانا ہے، جن کو بھی آپ کو بخشوانا ہے، ہم آپ کو پاور دیتے ہیں، آپ کو اتھارٹی دیتے ہیں کہ آپ اپنی گنہگار امتیوں کو جو جہنمی بن چکی ہے گناہ کی وجہ سے، ان کو اپنی شفاعت سے جنت لے جائیں۔ رائے کے دانہ کے برابر بھی جس کے دل میں میری توحید اور تیری محبت ہے، وہ اگر باغی نہیں ہے، نوٹ کرنا، وہ اگر باغی نہیں ہے، آج شریعت محمدی کی بغاوت ہو رہی ہے، یاد کیجئے اسلام کے پرچارک پہچان لیں، سن لیں عباس اور شاہ نواز حسین وغیرہ، شاہ رخ و سلمان سن لیں، یہ اسلام کے پرچارک تم نہیں ہو، انتظار کرو اس گھڑی کا کہ نبی پاک گناہگاروں کو سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوگا اس کو تو بخشوا سکتے ہیں، لیکن اگر ذات رسالت سے کسی نے بغاوت کی ہے، شریعت محمدی سے کسی نے بغاوت کی ہے تو ان کی ریکویسٹ بھی کریں گے تو مولا کہتے گا نہیں میرے حبیب، یہ آپ کے گناہگار نہیں، یہ باغی ہے، یہ باغی ہے، باغی باغی کا ریکویسٹ مت کیجئے، باغی کی سفارش مت کیجئے، باغی کو ہمارے حوالے کیجئے، گناہگار آپ کے حوالے۔ گناہگار ہونا اور چیز ہے، بغاوت کرنا اور چیز ہے۔ آپ فجر کی نماز نہیں پڑھتے، ہم اگر پوچھتے ہیں تو چہرہ نیچے کر لیتے ہو، یہ شرمندگی بتا رہی ہے کہ آپ باغی نہیں ہو، آپ قضا کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن اگر کوئی کہے ہاں نہیں پڑھا کیا ہوتا، جو کرنا اللہ کو کر لینا ہے، اگر ایسا بولے گے تو بغاوت ہوگی۔ اور شاہ رخ نے ایسا کہا ہے، شاہ نواز نے ایسا جملہ کہا ہے، عباس نقوی نے ایسا جملہ کہا ہے، انڈیا کی سرزمین پر مسلمان جتنے سکون میں ہیں دنیا میں کہیں سکون میں نہیں ہے، واہ ہماری بیٹی کی عزت لی جا رہی ہے، یہ سکون ہے، گجرات میں پیٹ چیر کر حمل کو گرایا جا رہا ہے، یہ سکون ہے، یہ بغاوت ہے انسانیت مسلمہ سے، مسلمان کی عورتوں کی عزت و حرمت سے کھلواڑ ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت للعالمین کو تو نے چیلنج کیا ہے، اس لیے سن لے اپنا انتقام اور اپنا انتظام کر لے۔ مصطفیٰ جان رحمت بولیں گے بھی تو اللہ پاک تیری ریکویسٹ کو تیرے حوالے سے قبول نہیں کرے گا، اس لیے کہ بغاوت مصطفیٰ کبھی اللہ قبول نہیں کرے گا، کبھی قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے تم گنہگار ہو جانا یہ تو مسلمہ ہے لیکن باغی نہیں۔ اسی کو مصطفیٰ نے ایک حدیث پاک میں فرمایا، خیر الخطائین التوابون، سبحان اللہ، اس جملے کا ترجمہ سن لیں گے مزہ آ جائے گا، خیر الخطائین التوابون، خطا کرنے والا سب سے بہتر وہ ہے جو خطا کر کے احساس خطا کے ساتھ جھک جائے، احساس خطا، توابون خیر الخطائین، جملے پہ غور کر رہے ہیں، ارے خطا کو بھی خیر کا لفظ دے، خیر الخطائین، بہترین خطا کار وہ ہے جو خطا کرے اور احساس خطا ہو جائے تو جھک جائے، اپنی عقل نہ دوڑائے، کٹ دلیل ہی نہ کرے، ایسا کیسے ہو سکتا، ویسا کیسے ہو سکتا۔ اسی لیے آپ علماء، محققین اور تمام سادات و مشائخ کو جو تواضع اور انکساری کے عالم پر فائز ہوتے ہیں، تقریروں کے بعد آپ دیکھے ہوں گے کہ ایک جملہ ضرور بولتے ہیں، مولا جو کچھ آج بولنے میں خامی ہوئی ہو اسے معاف کر دینا، یہ جملہ ہمیشہ بولتے ہیں۔ خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہے جو جھک جائے۔ اس لیے شریعت محمدی کے حوالے سے جو باغی ہیں ان کی بخشش نہیں ہے، یہ اعلان ہے۔ ہم مجبور ہیں، 3 طلاق کے مسئلے پر جو بھی کاروائیاں ہو رہی ہیں، ہم مجبوری پر اشکو اللہ کو کہہ سکتے ہیں، اے اللہ تیری بارگاہ میں شکایت کر رہے ہیں، پروردگار عالم کل تو نے جیسے اسلام کو بچایا آج بھی بچا لیا، یہ جملہ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم کمپرمائز نہیں کر سکتے، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہمیں مار بھی دو تو ہم ظہر کی 4 رکعت کو 2 میں نہیں بدل سکتے، اس لیے کہ یہ طے شدہ مسئلہ ہے۔ ایسے ہی 3 طلاق کا مسئلہ یہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے ہے، یہ مسئلہ یہ طے شدہ مسئلہ ہے، چاہے دنیا پوری کی پوری غلط کاری کرنے میں ملوث ہو جائے تو غلط کاری کی بنیاد پر کوئی قانون نہیں بدلتا ہے، لوگوں کو اس کی سزا ملتی ہے، قانون نہیں بدلا جاتا۔
نماز نہیں پڑھو گے تو نماز کو ختم کر دیا جائے، نہیں، نماز نہ پڑھنے والے کو سزا دی جائے۔ ایسے ہی 3 طلاق دینے والے کو سزا دو، یہ سچ ہے، لیکن 3 طلاق کو نہیں بدل سکتے، 3 طلاق کو نہیں بدل سکتے۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مسئلہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے یہ طے شدہ ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 اور 229 میں طے شدہ مسئلہ، یہ مولوی ملاؤں کا مسئلہ نہیں ہے۔ ایسے ہی وندے ماترم کا بھی تصور ہمارے مذہب اسلام میں نہیں ہے، لہٰذا UCC بھی اسلام کے خلاف ہے۔ اسلام کے اوپر UCC اور مسلمانوں کو UCC کا مسئلہ، وندے ماترم کا مسئلہ نہیں تھوپ سکتے، اس لیے کہ پرسنل لا ہے اس کا، اور قانون ہند بھی اس کی اجازت دیتا ہے کہ کوئی بھی اپنے مذہب پر مذہبی آزادی کا حق رکھتا ہے۔ جب حق رکھتا ہے تو ہم ہر اسٹیج سے، ہر محفل سے تحفظ شریعت کا تصور ہر ایک کو، خصوصیت کے ساتھ میڈیا والوں کو، خصوصیت کے ساتھ حکومت کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ تم آ جا سکتے ہو، ہمارے باپ دادا چلے گئے، ہمارے اوپر کے پرخ چلے گئے، لیکن سنو آج بھی اسلام باقی ہے، آج بھی شریعت باقی ہے۔ ایسے ہی پیارے ہم بھی چلے جائیں گے، یہ شریعت باقی رہے گی، یہ شریعت باقی رہے گی۔ جب اصل چلے گئے، شریعت پر کوئی آنچ نہ آئی، وہی 5 وقت کی نماز ہے، وہی مسئلہ خلا و نکاح ہے، وہی مسئلہ طلاق و کفو ہے، سارے مسائل وہی ہیں۔ تو جب سارے مسائل طے ہیں تو ہم بھی چلے جائیں گے۔ تم ہمیں ڈراؤ مت، تم ہمیں باغی کا لیبل مت لگاؤ، ہمارا اسٹیٹس متعین ہے، ہم مسلمان ہیں، امت مسلمہ ہیں، ہم مصطفیٰ کے محتاج ہیں، اللہ کے محتاج ہیں، کلمہ کے ہم محتاج ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارا کلمہ ہے۔ اب اسی پر ہم جیتے بھی ہیں اور اسی پر ہم مریں گے بھی، صبح شام دعا کرتے ہیں۔ اس لیے آج کی بھی عظیم الشان انقلابی جلسے سے یہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ میرے آقا کی عظمت کو آپ محسوس کریں، اپنے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو محسوس کرنا۔ وہ انسان حیوان سے بھی بدتر ہے، توجہ دیجئے، وہ انسان حیوان سے بھی بدتر ہے جو مصطفیٰ پر ریمارک کرے، اور وہ حیوان انسان سے بھی اعلیٰ ہے جو مصطفیٰ کو رسپیکٹ دے۔ حدیث سنا، مسند کی حدیث ہے، اونٹنی نے آواز دیا تھا نا، آقا یہودی مجھے قید کر لیے ہیں، آپ تو ہمارے بھی رسول ہیں نا، آپ ہمیں چھوڑوا دیجئے، میں اپنے بچے کو دودھ پلا کر آپ کو گواہ بناتی ہوں کہ ایک دم آ جاؤں گی، آپ کو گواہ بناتی ہوں، جانور ہے۔ آقا نے کھول دیا، یہودی دوڑتا ہوا آ کر کہا، محمد کل تک تو سنتا تھا کہ تو جو ہے واقعی غلط کام کرتا ہے، آج تو میں دیکھ لیا اپنے حساب سے جو بولنا تھا بول، جو بولنا تھا بول دیا۔ اور اس کے بعد جیسے ہی کہا، دیکھو یہ مجھ سے وعدہ کیا، جملے پہ غور کریں، یہ مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ یہ جملہ بول بات ہی ہو رہی تھی کہ وہ ایک گئی تھی اور 2 کے ساتھ آ رہے ہیں، 2 کے ساتھ آ رہے ہیں۔ کہا دیکھ، اور یہ جب دیکھنا آ کر کے جب قدم مصطفیٰ کو تینوں چاٹنے لگے اور آج نبی ان سے بات کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہو؟ تم نہیں سمجھ سکتے میں ساری کائنات کا رسول ہوں، تم نہیں سمجھ سکتے میں ہوں ان کا رسول، مجھے یہ شکایت کر رہی ہے۔ اچھا آپ یہ سب، ارے تب تو آپ رسول برحق ہے، پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ انسان بدتر ہے جو حیوان کی عظمتوں پر تری مصطفیٰ کی بارگاہ میں دیکھ کر کے اسلام قبول نہیں کرے، اسلام کو عزت نہ دے۔ اس لیے پیارے اپنی انسانیت کی بقا چاہتے ہو تو ان جانوروں سے عظمت کو محسوس کرو، ان شجر و حجر سے عظمت کو محسوس کرو۔ انہیں اشرف المخلوقات نہیں بنایا، آپ کو بنایا گیا، لیکن اگر آپ نے نہیں سمجھا تو یہ غیر اشرف المخلوقات ہو کر آپ کے اشرف المخلوقات ہونے پر حاوی اور غالب آ جائیں گے۔ یہ رب کا فرمان ہے، یہ رب کا فرمان ہے، جو نبی کا ہوگا ہم اس کو وہ مقام دیں گے، ہم اس کو اس کے نیچر کو نہیں دیکھیں گے، ہم مصطفیٰ کی وفاداری کو دیکھیں گے، ہم سیاہ و سفید کو نہیں دیکھیں گے، ہم کالے اور گورے کو نہیں دیکھیں گے، مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی اور ان کے رشتے کو دیکھیں گے۔ رشتے میں جتنا کمال ہوگا اتنا ہی میری بارگاہ سے ان کو ملے۔ آج کی عظیم الشان جلسے میں اور اس سے 2 طرح کا پیغام ملا۔ اپنے نبی کو آپ محسوس کرو، اپنے آقا کی عظمت کو محسوس کرو۔ اللہ اکبر جب کہو تو اس تصور میں پڑھو کہ یہ اس ذات نے کہا ہے جس ذات کے اللہ اکبر کہنے پر خدائے پاک سارے حجاب کو اٹھا کر کے
بڑی اچھی جملے آ گئے. سارے حجابات خداوندی کھل کر مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہوں کے سامنے آ جاتے ہیں, اور اللہ پاک جب اپنا سارا جمال دکھاتا تو وہی جمال کا اعلان مصطفیٰ اپنی زبان سے کرتے, کہہ دو کہ اللہ ایک ہے, اس کے سوا کوئی نہیں. ایسے تصور میں جب اللہ اکبر کہو گے تو وادیاں بھی طے ہوگی, شہر بھی کامیاب نکلیں گے, معاشرے بھی اچھے بنیں گے, گھر بار بھی عزت و ناموس کو محسوس کریں گے. ہر جھگڑے کا خاتمہ مصطفیٰ جان رحمت کی عزت و وقار میں, ہر جھگڑے کا خاتمہ مصطفیٰ جان رحمت کے رخ پاک مصطفیٰ کے احساس میں. پروردگار عالم آج کی عظیم الشان جلسے کو قبول فرمائے, اور آج کی اس عظیم الشان جلسے میں تمام شرکت کرنے والوں کو قبول فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ.